بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। अम्मा बाद, हम लोग किताबुल हज पढ़ रहे हैं और किताबुल हज में हम लोग बाब महदूरातिल इहराम पढ़ने जा रहे हैं। मनारुस सबील फी शरह दलील, इस किताब में ये हमारे तसलसल के एतबार से हल्का नंबर 182 है, 182। और हम लोगों को पढ़ना है महजूरात इहराम में अर्राबिअ इज़ालतु शारी मिनल बदन वलो मिनल अनफ। यहाँ से जी शेख पढ़ें। بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نص على حلق الرأس، وقسنا عليه سائر شعر البدن. تقييم الأغاني قال في شرح أجمع وحشي المأكول إجماع. إن شاء الله. जी पढ़ें। قتل صيد البر الوحشي المأكول إجماعا، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الآية. والدلالة عليه والإعانة على قتله لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة إعانة أنه كان محرم. على المحرم إن شاء الله. जी لحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين 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 وهو لم يحرم وهو لم يحرم. فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم जी يؤذنوني به. فلم يؤذنوني. أيوة. وأحب لو أني أبصرته فركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولوني الصوت والرمح، فقالوا لا، فقالوا: والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. حريما. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه. وإفساد بيضه، لقول ابن عباس: في بيض النعام قيمته. وعن أبي هريرة مرفوعا: في بيض النعام ثمنه. رواه ابن نعم. ماجه. نعم شطر مرض. في بيض النعام ثمنه. رواه ابن ماجه. وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر. شاهدوا. يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه. وحديث أبي هريرة مرفوعا: إنه من صيد البحر وهم. وهم قاله जी أبو داود عنه: هو من صيد البحر لا جزاء فيه. قال ابن المنذر: قال ابن عباس: هو من صيد البحر. وقال عروة: هو من نثرة الحوت والقمل، لأنه يتركه بإزالته. जी ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة. وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذى. حكي عن ابن عمر قال: هي أهون مقتول. وعن ابن عباس: في من ألقاها ثم طلبها، تلك ضالة لا تبتغي. لا تبتغى. لا تبتغى. لا जी البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا في الحرم والإحرام.
ولا جزاء فيه لحديث 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم جی الحداء والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور وفي لفظ الحية مكان العقرب متفق عليه. قال مالك الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الأسد والذئب والنمر، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراقيط والذباب. وبه قال الشافعي قاله في الشرح. كافي يا شيخ إن شاء الله. ٹھیک ہے، تو السادس ٹھیک ہے، پڑھ لیں السادس، ممکن ہو تو پڑھیں گے. السادس عقد النكاح ولا يصح لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة. المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، اس میں تو کافی ایوہ نیچے کسرہ لگا، جی یہاں پر کاف کے نیچے کسرہ لگا ہوا ہے. دونوں میں فرسٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، لا ينكح المحرم ٹھیک ہے، سیکنڈ میں ہاں ولا ينكح ٹھیک ولا ہے، لا يخطب. ينكح ولا ينكح یا لا ينكح المحرم ولا ينكح. جی ایک معروف ایک مجہول. ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم رواه مالك والدارقطني. قال في الشرح ويباح شراء الإماء للتسرية نعم للتسری. للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا. جی ٹھیک ہے، تو چلیں کافی ہے، یہاں تک کافی ہے شیخ. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. تو ہم لوگ آج کتاب الحج میں باب محظورات الاحرام پڑھ رہے ہیں، اور اس میں بھی ہم لوگ چوتھا محظور یا ممنوع چوتھی چیز کا ذکر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. الرابع ازالۃ الشعر من البدن. اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ آج کے سبق میں جو باتیں ہیں اس کو دیکھیں، گزشتہ کل کے سبق میں جو چیزیں خوشبو سے متعلق تھیں اس کو آسان انداز میں اگر سمجھنا ہے تو خاص طور پر جو پودوں سے متعلق جو بات ہے کہ جو خوشبودار پودے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے، اس کو ایسے بھی تقسیم کرنے والوں نے کیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پودا ایسا دیکھتے ہیں جو جنگلی ہے، اس کے اندر خوشبو پائی جاتی ہے، وہ اپنے طور پہ اٹھ گیا ہے، جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے قیسوم ہے، خزامہ ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی پودے ہیں جو اپنے طور پہ اٹھ جاتے ہیں، اگ جاتے ہیں، ایسے پودوں کو اگر کوئی آدمی ہاتھ لگا دے اور اس کو استعمال میں لا لے تو یہ کوئی خوشبودار چیز نہیں ہوگی، اور اس کا یہ مفہوم نہیں لیا جائے گا کہ اس محرم نے خوشبو کا استعمال کیا، کیونکہ اصل میں وہ خوشبو کی چیز ہی نہیں ہے. اور رہی بات دوسری تقسیم، اور دوسری چیز اسی تقسیم میں کہ وہ پودے جو آدمی خود سے اگاتا ہے، جیسے انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے مہندی کا، اور اسی طرح لونگ یا دار چینی، یا اس کے علاوہ جیسے نانا جو بھی ہو جس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، لیکن یہ اصل میں خوشبو کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، اس کا استعمال خوشبو کے لیے نہیں ہے. تو اگر آدمی جو حالت احرام میں ہے وہ بھی اگر اس کو استعمال کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ آدمی جو اگایا ہے اس کا مقصد خوشبو حاصل کرنا نہیں ہے. تو یہ دونوں قسم کی چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں، جو جنگلی ہے اور اپنے طور پہ
اگ گئی ہے وہ چیز، اس کا مقصود خوشبو نہیں ہے، اور اسی طرح جو آدمی خود اگاتا ہے اس کا بھی مقصود خوشبو نہیں ہے، کوئی مسالہ یا اس طرح کی چیزیں اگر اس مقصد سے وہ اگائی جاتی ہیں اور اسی مقصد سے وہ استعمال ہوتی ہیں تو اس کا حکم خوشبو میں نہیں آئے گا۔ اگر کسی نے لونگ استعمال کر لیا اب کھانا، تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ خوشبودار کھانا کھا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کھانا جو بھی لینے جائیں گے اس میں تو کم از کم اتنی مسالے دار چیزیں تو ڈالی ہی جاتی ہیں، جیسے دار چینی ڈالی جاتی ہے، لونگ ڈالی جاتی ہے، اور دھنیا پودینہ یہ ساری چیزیں تو ڈالی ہی جاتی ہیں۔ تو اس طرح محرم کے لیے یہ ساری چیزیں کھانا منع نہیں ہے۔ اب رہی بات وہ چیزیں جو خاص طور پر خوشبو کے لیے کھانے میں استعمال کی جاتی ہیں، ایسے کھانے نہ کھائے۔ مثال کے طور پہ جیسے ذکر ہوا روز واٹر، گلاب کا جو پانی ہے، ماء الورد، یہ اس کا مقصود خوشبو ہی ہے، میٹھے میں خوشبو لانا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جیسے زعفران ہے، اس کا مقصود بھی خوشبو لانا۔ تو یہ جو خاص طور پر خوشبو کے مقصد سے استعمال کیے جاتے ہیں وہ کھانے پینے میں ایسے پودے یا جڑی بوٹیاں استعمال نہ کی جائیں۔ واضح ہے مشائخ؟ تو اس کو کل جو گفتگو ہوئی تھی اس کو مختصر انداز میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک تو بری اور ایک جو آدمی خود اگایا، اور ایک وہ جو خوشبو ہے اس کے اندر اور اس کو خوشبو ہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پہلے کی دو قسمیں استعمال کی جا سکتی ہیں، آخری جو تیسری قسم ہے وہ استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ واضح ہے مشائخ؟ جی جی شیخ ماشاءاللہ۔ چلیے اس کے بعد آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ الرابع ازالۃ الشعر من البدن ولو من الانف۔ اب محرم جو ہوتا ہے اس کو ایسی حالت اللہ تعالیٰ کے پاس دکھانا ہے اور ایسی حالت میں پیش ہونا ہے کہ اس سے تواضع کا اظہار ہو۔ تو ایسی چیزیں جو بال تراش لینا حالت احرام میں، یہ سب ایک طرح سے بننے سنورنے کی طرح معلوم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو حکم دیا تھا کہ تم اپنے جوؤں کی وجہ سے سر کو مونڈ لو، تو ان کو سر موڑنے کے بعد اس کا فدیہ دینے کے لیے کہا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ حالت احرام میں سر نہیں مونڈا جائے گا، اور سر ہی کیا بدن کے کوئی بھی بال نکالے نہیں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا یہاں فرمان ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ جب تک ہدی کا جانور قربان نہیں ہو جاتا اس وقت تک تم لوگ سروں کو نہ مونڈو۔ یہ نص ہے سر نہ مونڈنے پر۔ اب باقی رہی بات مونچھ یا اور کوئی بال، اس طرح اس کو قیاس کیا گیا سر پر، کیونکہ جب سر مونڈنے سے منع کیا گیا تو پھر یہ دیگر بال بھی انسان نہ نکالے، یہ قیاساً ثابت کیا گیا ہے۔ اور یہی مسئلہ تقلیم الاظافر کا ہے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی محرم ناخن نہ نکالے، اس طرح نہیں، بلکہ یہ بھی اسی پر قیاس کر کے کہ آدمی بال نہیں نکال رہا ہے تو ناخن بھی نہ نکالے، اس اعتبار سے اس کو قیاس کے ذریعے سے یہ کہا گیا ہے کہ ناخن نہ نکالے ہاتھ کے پیر کے۔ تو یہ بھی اجماع ہے، اجمعوا علی انہ ممنوع من تقلیم اظفارہ الا من عذر۔ کوئی عذر آ جائے، جیسے کیا ہے تھوڑا سا ٹوٹ گیا، اب آدمی کو بڑی تکلیف ہوگی اگر وہ آدھا ٹکڑا کہیں جو ہے چھوتا ہے، کہیں لگ جاتا ہے تو اس کو اور تکلیف ہوگی، اس اعتبار سے آدمی اس آدھے ٹوٹے ہوئے ناخن کو نکال لے سکتا ہے۔ یہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق۔ یہ ہو گئی بات چوتھے محظور کی یا ممنوعات احرام میں جو چوتھا۔ پانچویں چیز ہے قتل صید البر الوحشی المأکول، کہ آدمی حالت احرام میں شکار نہ کرے، بری شکار۔ بری شکار کی انہوں نے قید لگائی تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں سمندری شکار کو
حلال کر دیا ہے. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. تو بحر کا جو شکار ہے، سمندر کا جو شکار ہے، وہ کرنا جائز ہے حالت احرام میں. اب رہی بات وحشی جانور جو بری ہے، جو زمینی جانور ہے اور وہ اہلی نہیں ہے اور وہ جنگلی ہے. جنگلی وہ جانور، جی مشائخ، جنگلی جانور کس کو کہتے ہیں؟ جو پالتو نہیں ہے. جی، تو پالتو نہیں ہے تو ایسے جانور کو آدمی پکڑ نہیں سکتا ہے یا شکار کر نہیں سکتا ہے. اسی کو جنگلی جانور کہتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کو دیکھ کر بدک جاتے ہیں. یہ جنگلی جو جانور ہوتے ہیں ان سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے ان کو جنگلی کہا جاتا ہے یا الوحشی کہا جاتا ہے. وحرم علیکم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دیکھیے، وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. بر کا جو شکار ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر اس کا شکار حرام. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار نہ کیا کرو حالت احرام میں. اب شکار تو نہیں کرنا ہے تو اس کے جو معاون چیزیں ہیں وہ بھی نہیں کرنا ہے. مثال کے طور پہ شکار کی رہنمائی کرنا، شکار کے لیے اوزار ہتھیار دینا کہ جاؤ اس کو مار کر لاؤ، نیزہ، اس طرح کی کوئی بھی چیز، بھلا، یہ سب دینا، یہ بھی منع ہے. والدلالة عليه والإعانة على قتله. اچھا مشائخ، تو یہاں پر تو انہوں نے وحشی کہا. اب آدمی جو حالت احرام میں ہے وہ پالتو جانور کاٹ سکتا ہے، ذبح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. نہیں کر سکتا. پالتو جانور، شکار کی بات نہیں ہو رہی ہے، ذبح کرنا ہے، اس کے لیے ہاں جی جی کر سکتا ہے، کر سکتا ہے شیخ. حالت احرام میں جو پالتو جانور، بری جانور ہیں، وہ آدمی اس کو شکار تو وہ نہیں کیا جاتا، وہ تو اپنے پاس رہے گا، اپنے استعمال کے لیے اس کو ذبح بھی کر سکتا ہے، بنا بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے. جو منع ثابت ہے یا ممنوعیت ہے وہ صرف وحشی جانور سے متعلق ہے. والدلالة عليه والإعانة على قتله، اس کو بتانا، اس کی جگہ کی رہنمائی کرنا، اس کے لیے یا اس کو شکار کو مارنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں دینا جو شکار کے کام آتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں حرام کام میں تعاون کرنے کے برابر ہے. حضرت ابو قتادہ کی حدیث ہے کہ آپ سفر عمرہ پہ یا سفر حج پہ تھے، اس صورت میں جب دیکھا کہ سارے ساتھی احرام باندھ لیے ہیں، صرف یہ تھوڑا سا تاخیر ہو گئی ان سے، یہ ابھی احرام نہیں باندھے تھے یا احرام میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، کہ انہوں نے ابھی نیت کر کے احرام کے کپڑے نہیں پہنے تھے. تو اچانک ایک جنگلی گدھا وہاں سے گزرا. ان جو لوگ حالت احرام میں تھے انہوں نے تو دیکھا، لیکن حضرت ابو قتادہ جو ابھی حالت احرام میں نہیں تھے، وہ اپنی چپل کچھ بنا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا نہیں. بعد میں ان کو اندازہ ہوا تو پھر وہ جو ہے فوراً اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور بھاگے. لیکن جلدی میں انہوں نے جو اپنے نیزہ وغیرہ ہے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی تھی وہاں پہ. تو ساتھیوں سے کہا ذرا مجھے یہ دے دیجئے. تو جو بھی صحابہ تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم لوگ اس کام میں آپ کا تعاون نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ حالت احرام میں ہیں، اور حالت احرام میں اس طرح شکار کرنے کے لیے مدد کرنا یہ درست نہیں ہے. تو اگر مشائخ حالت احرام میں کوئی آدمی مار دیتا ہے، کسی شکار کو اٹیک کرتا ہے اور شکار کر دیتا ہے، تو اس جانور کا حکم کیا ہوگا؟
शायद वो नहीं खा सकता लेकिन दूसरे खा सकते शायद। हालत इहराम में इसका शिकार करना ही मना है, ठीक है। और ये बिल्कुल हराम काम इसने किया है, तो इसलिए न वो खाएगा न दूसरे खाएंगे, क्योंकि मुहरिम ने शिकार किया और ये हराम काम, हालत इहराम में शिकार करना, ठीक है मशाइख। फलम अच्छा, उसके बाद देखिए ये निकले और शिकार किए। इन्होंने जब कोड़ा वगैरह मांगा, नेजा मांगा, तो वो लोग तो नहीं दिए, लेकिन इन्होंने शिकार कर लिया उसको किसी तरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा कि इस तरह ये एक शिकार किए थे और हम लोग इहराम में थे, तो आपने पूछा कि क्या तुम्हें क्या कोई आदमी इस काम के लिए उन्हें नेजा दिया या कोई ताउन किया? सबने कहा नहीं किए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, कुलू मा बक़िय मिन्हा मा बक़िय मिन लहमिहा, जो भी बाकी है उसमें से उसको इस्तेमाल करो, खाओ। तो मतलब ये कि जो आदमी अभी हालत इहराम में नहीं है, वो अगर कोई शिकार, जंगली शिकार करता है तो वो खा सकता है, दूसरों को खिला भी सकता है। सवाल सिर्फ मुहरिम के साथ है कि मुहरिम ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, शिकार भी नहीं कर सकता, शिकार के लिए ताउन भी नहीं कर सकता, ठीक है मशाइख। चलिए अब इसके बाद देखिए इसी तरह आत्फ करते जा रहे हैं। वइफसाद बैदा, के अंडे को बेकार करना, फोड़ देना। मिसाल के तौर पे शुतुरमुर्ग के कुछ अंडे हैं, आप उसको फोड़ दिए, तो क्या करना होगा? ये हजरत इब्न अब्बास का कौल है। ये कहते हैं, यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया हजरत अबू हुरैरा से मरफूअन रिवायत है, फी बैदिन नआमी समनु। ये हजरत अबू हुरैरा से ये रिवायत साबित नहीं है, शेख अलबानी ने भी इस रिवायत को ज़ईफ कहा है। तो ये जो शुतुरमुर्ग के अंडे को खराब करने पर उसकी कीमत देना, ये सही हदीस से साबित नहीं है। अच्छा, इसी तरह अत्फ करते जा रहे हैं। देखिए कत्ल सईदिल बर पर कत्लुल कत्लुल जराद, कत्लुल जराद। और ये जो जराद है या टिड्डी है, ये असल में बर्री ही है। क्यों? उसकी दलील यहाँ पर क्या दिए हैं कि इसको बर में देखा जाता है। युहलिकुहुल माउ इज़ा वक़अ फ़ीह, अगर ये समंदर में गिर जाए तो ये खत्म हो जाती है, टिड्डी मर जाती है। तो इससे क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है जी मशाइख? वो बहरी बर नहीं में है। रहती है। हाँ, जब बहर में इसकी मौत वाक़ होती है तो इसका मतलब ये है कि ये बर्री ही है। वो दलील दे रहे हैं, लिअन्नहु बर्रियुन युशाहदु तयरानुहु फिल बर व युहलिकुहुल माउ इज़ा वक़अ फ़ीह। हदीस अबी हुरैरा मरफूअन इन्नहु मिन सैदिल बहर, ये भी दईफ रिवायत है। वहमुन, अच्छा, इन्नहु मिन सैदिल बहरी वहमुन, ये जो अबू हुरैरा की हदीस है, ये वहम हुआ है किसी। अच्छा, उसके बाद قال هو अबू दाऊद वअन्हु हुवा मिन सैदिल बहरी ला जज़ाअ फीह, ये है तो बहरी ही, लेकिन इसके अंदर कोई इसका बदला नहीं है अगर कोई आदमी कत्ल कर देता है। قال ابن المنذر قال ابن عباस हुआ मिन सैदिल बहर, इब्न अब्बास कहते हैं कि ये सैदुल बहर से है। बहरकैफ अगर ये कोई आदमी इसको कत्ल भी कर देता है तो इसके ऊपर कोई इसका फिदिया नहीं है। ये सही हदीस से साबित नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं। और देखिए उसके बाद वलकुम्मल, वलकुम्मल, एक कुम्मल कहते हैं खटमल को। खटमल, ये इसको कत्ल करना या इसको मारना कैसा है हालत इहराम में? ये कह रहे हैं लिअन्नहु युतरफ़हु बिइज़ालतिही वलौ उबिह लम यत्रुकहु कअब इब्न उजरा। ये अगर कोई आदमी
اس کو گراتا ہے، مارتا ہے، ہٹاتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آرام پسندی حاصل ہوتی ہے، اور حالت احرام میں جو ہوتا ہے اسے آرام سے دور رہنا چاہیے۔ ترفع کا مطلب ایک خوشحالی کی انداز کی بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ جائز ہوتا تو کعب ابن عجرہ نے اس کو چھوڑ کر نہیں رکھا ہوتا۔ اب دیکھیے اس کے اندر کعب ابن عجرہ وہ صحابی جن کے جوئیں سامنے آ رہی تھی بالوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ نے پوچھا ایؤذیک حوام رأسک، کیا یہ جو جوئیں ہیں تمہیں تکلیف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تو سر مونڈ لو اور ایک فدیہ دے دینا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو فدیہ لازم کیا وہ سر مونڈنے کی وجہ سے کیا یا پھر وہ جوؤں کو مارنے کی وجہ سے کیا فدیہ ان پر لازم کیا مشائخ؟ سر کے موڑنے پر نہیں شیخ۔ جی تو صحیح بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سر مونڈنے کی وجہ سے کہا تھا کہ تم یہ فدیہ دے دو، کیونکہ صحیح نص سے ثابت ہے کہ لا تحلقوا رؤوسکم، سر مونڈنا نہیں چاہیے، لیکن جب مونڈ دیے تو مطلب یہ کہ اس کی وجہ سے آپ کو برابر اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ تو اس طرح کھٹمل ہو اور بھی اس طرح کی کوئی چیزیں کیڑے ویڑے ہوں، دیکھیے آگے آ رہی ہے بات، یہ سب مار سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی فدیہ یا کوئی بدلہ اس کا دینا نہیں ہے۔ اچھا، لأنه من أكثر الهوام أذى حكي عن ابن عمر قال هي أهون مقتول، معمولی سی چیز ہے۔ وعن ابن عباس في من ألقاها ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى، ایسی چیزیں اس کو کوئی ڈھونڈتا بھی نہیں ہے۔ لل براغیث بل یسن قتل كل مؤذن مطلقا، اب یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ جو بھی جانور تکلیف دیتا ہے انسان کو، ایسا حالت احرام میں ایسے جانور کو آپ مار سکتے ہیں۔ مچھر ہیں تو کیا مچھر مارنے پر ان کو کوئی فدیہ دینا پڑے گا؟ جی مشائخ، نہیں شیخ، نہیں جی، نہیں، مچھر مارنے پر بھی کوئی فدیہ نہیں ہے۔ لل براغیث، براغیث برغوث کی جمع ہے، مچھر کو بولتے ہیں۔ بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه، لحديث 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، چیل، کوا، چوہا، بچھو اور کاٹنے والا کتا، اور دیگر الفاظ میں الحیہ ہے عقرب کی جگہ میں، چاہے عقرب ہو چاہے سانپ، بچھو ہو، سانپ ہو، یا اسی طرح چیل ہو، کوا ہو اور چوہا ہو، یہ سب مار دیے جائیں گے، چاہے ہل میں حرم میں ہو یا حرم سے باہر ہل میں ہو۔ امام مالک کہتے ہیں الکلب العقور ما عقر الناس وعدا علیہم، کلب عقور کسے کہتے ہیں؟ جو لوگوں کو کاٹ لیتا ہے، ان پر حملہ کرتا ہے، مثل الاسد والذئب والنمر، جس طرح شیر، بھیڑیا اور تیندوا کہو، چیتا کہو، یہ جس طرح حملہ کرتے ہیں اس طرح یہ اگر حملہ کرنے لگے تو اس صورت میں اس کو کلب عقور کہا جاتا ہے، پالتو کتے کو نہیں مارا جائے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ الکلب سے مراد یہاں پر برابر الکلب العقور، یہ کہتے ہیں کہ وہ کتا جو کاٹتا ہے، جو حملہ کرتا ہے لوگوں پر۔ تو اس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے جتنے بھی درندے آدمی پر، انسانوں پر حملہ کرتے ہیں، وہ سب کے سب مار دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، اس کا کوئی فدیہ یا اس کا کوئی ہرجانہ محرم کو دینا نہیں ہوگا۔
دیکھیے فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب وبه قال الشافعي قاله في الشرح. اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف معاملہ جانوروں کا ہی نہیں ہے بلکہ جو بھی کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جو انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں ان تمام کو مار دینا چاہیے. اسی حدیث پر قیاس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں. زنبور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں بھیڑ کو کیا بولتے ہیں شیخ جو چین کر کے آواز کر کے اڑتا ہے کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں؟ گنو تورینگا نہیں ہیلی کاپٹر جیسا رہتا نہیں شیخ یہ چھوٹا کیڑا آواز کرتے رہتا نا جی کیا بولتے ہیں شیخ کیا بولتے چھوٹا کیڑا نہیں آواز کرتے ہوئے اڑتا نا بھائی آواز کرنے والا کیڑا تمل ناڈو میں خاص اس کے لفظ بولتے ہیں بھائی. جی شیخ چڈا کیا چڈا چڈا بھی نہیں چڈا تو نہیں چڈا تو وہ تھوڑا تھوڑا اڑتا ہے پھر رک جاتا ہے اس کو کوئی خاص لفظ بولتے ہیں یاد نہیں آ رہا مجھے. چلیے وہ کانوں میں چلے جاتا بولتے ہیں نا وہ کیا سب بلیک رہتا نہیں موٹا رہتا ہے موٹا رہتا ہے یہ اس کو ہمارے ہاں کرجوٹا بولتے ہیں ہمارے جو نارمل زبان ہے اس میں وہ کاٹ بھی لیتا ہے وہ. چلیے دوپہر میں آتا ہے دیکھیے عموماً اچھا گرمی کے وقت گونگاڑی بولتے ہیں گونگاڑی کیا بولتے نہیں یہ لوگوں کے پاس یہاں تمل ناڈو میں بہت عمر آباد میں بہت سنتے تھے وہ لفظ تو وہ لفظ کچھ الگ ہی ہے. ونڈ کیا کہ ونڈ نہیں ونڈ بھی نہیں کچھ الگ. چلیے اب بہرحال یہ جس طرح کی جو بھی کیڑے ہیں مکھیاں مچھر اب آپ محرم جو ہے مارتے ہوئے نہیں بیٹھا لیکن برابر ایک کیا کہتے ہیں مشین بھی لگا کے بیٹھ گیا وہ اپنے آپ آ رہے ہیں مر رہے ہیں دوا ڈال کے بیٹھا تو بھی یہ ساری چیزیں اس کے لیے چونکہ مؤذی ہیں تکلیف دہ ہیں مچھر بتی لگا کے بیٹھا تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے جائز ہیں. ان کو قتل کرنے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا کوئی اس کو فدیہ دینا نہیں پڑے گا. یہی امام شافعی وغیرہ کا بھی قول ہے. تو آج یہ 5ویں محظور تک ہم لوگ بات ختم کر لیے ہیں. انشاءاللہ کل 6 سے پڑھتے ہیں. آج 4 اور 5واں ہم لوگوں نے پڑھا. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.